बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। जमाल खशोगी का कत्ल मंसूबा बंद था, सऊदी ओहदेदारों ने किया इकरार। साबिक CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने कहा MBS को जानकारी थी। थेरेसा मे और मैक्रोन ने की शाह सलमान से बातचीत, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा, कहा सऊदी बयानात पर भरोसा नहीं। तुर्की खशोगी कत्ल को आलमी अदालत में ले जाने का इरादा नहीं रखता, एक्सपर्ट्स ने कहा तैयब एर्दोगान डील कर सकते हैं। खशोगी कत्ल के साए में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से बिन सलमान का खिताब, कहा मिडिल ईस्ट नया यूरोप बन सकता है, कतर की भी तारीफ की। रॉकेट हमले के बहाने गजा में इसराइल की बमबारी, फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा नेतन्याहू अमन के इम्कानात खत्म करना चाहते हैं। इराक में नए वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी ने लिया हलफ, कई वजीरों के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के बानी लीडर मुल्ला बिरादर को रिहा कर दिया, कतर और तुर्की ने अहम रोल अदा किया। म्यांमार में अभी रोहिंग्यों की नस्ल कुशी जारी है, UN ओहदेदार का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब, कहा दुनिया को कार्रवाई का इंतजार है। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी ओहदेदारों ने यह बात मानी है कि जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हलाकत मंसूबा बंद थी। तहकीकाती ओहदेदार के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर ने यह बात बताई। सऊदी अरब के ओहदेदार तुर्की सऊदी जॉइंट टास्क फोर्स की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात कर रहे हैं। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा कि जमाल खशोगी मामले को आलमी अदालत में ले जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर अदालत अपने तौर पर तहकीकात शुरू करेगी तो उसे मालूमात दी जाएंगी। मेवलूद कावुसोग्लू ने कहा कि तुर्की जमाल खशोगी मामले से जुड़े तमाम राजों को साफ करने के लिए कदम उठा रहा है और सऊदी अरब समेत हर एक के साथ ताउन कर रहा है जो ताउन करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि इस हलाकत में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में तहकीकात की जाएगी और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वो फलस्तीन के वजीर खारजा रियाद अल मालिकी के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। CIA के साबिक डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने कहा है कि उन्हें इस बारे में यकीन है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी को हलाक करने के मंसूबे के बारे में पहले से जानकारी थी। एक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए जॉन ब्रेनन ने कहा कि चाहे बिन सलमान ने इस वहशतनाक और बेरहमाना कत्ल का हुक्म दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उनके जहन में इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि जमाल खशोगी के कत्ल से पहले से बिन सलमान वाकिफ थे और सब कुछ जानते थे। CIA की डायरेक्टर गिना हैस्पेल अमेरिका वापस लौट गई हैं, जिन्होंने तुर्की का दौरा किया। तुर्की के ओहदेदारों ने उन्हें जमाल खशोगी मामले के ताल्लुक से सबूत दिखाए और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई। अमेरिका के कई अरकान कांग्रेस ने एक बार फिर एक बिल पेश किया जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोक दी जाए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह बिल पेश किया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में होने वाली मौशी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमाल खशोगी का कत्ल दर्दनाक है और इस मामले में इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने इस कत्ल को नफरत के लायक जुर्म करार दिया और कहा कि तुर्की और सऊदी अरब मिलकर काम करेंगे और नतीजे सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कत्ल को सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान फासले पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने कहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उस कमेटी की पहली मीटिंग में हिस्सा लिया जो जमाल खशोगी कत्ल के बाद बनाई गई। इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस सर्विस के ढांचे को दोबारा बनाए। ऐसे इल्जामात हैं कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने अपनी हदों से आगे बढ़ते हुए यह कार्रवाई की जिसकी वजह से खशोगी कत्ल हुए।
برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے سعودی عرب کے شاہ سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمال خشوگی کی موت کے تعلق سے سعودی عرب جو صفائیاں دے رہا ہے اس میں اعتبار کی کمی ہے۔ برطانیہ کی حکومت کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ تھریسا مے نے کہا کہ سعودی عرب کو ترک تحقیقات میں تعاون کرنا چاہیے اور یہ چھان بین صاف ستھری ہونی چاہیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ تمام سچائیاں سامنے آئیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے شاہ سلمان سے کہا ہے کہ سعودی جنرل جمال خشوگی کے قتل کی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے۔ فرانس کے عہدیداروں نے کہا کہ صدر میکرون نے شاہ سلمان سے کہا کہ خشوگی قتل کے سلسلے میں تمام حالات سامنے آنے چاہیے۔ فرانس کے صدر نے شاہ سلمان سے کہا کہ انہیں اس جرم سے کافی تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ اظہار خیال کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور عوام کی آزادی کی حفاظت کی جائے۔ انہوں نے شاہ سلمان سے کہا کہ وہ خشوگی قتل کے تمام حالات سامنے لائیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ خشوگی قتل کے بعد دونوں کے بیچ یہ پہلی بات چیت تھی۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ اس ہلاکت کے سلسلے میں تمام باتیں صاف ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو ایک ای میل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی طرف سے اٹھائے جانے والے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، ان میں اعتبار نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک یہ بات پوری طرح سے صاف نہ ہو جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس ای میل میں ان کے سعودی عرب اور ترکی دورے کی تفصیلات بتائی گئیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ ان کی حکومت خشوگی قتل کے باوجود سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی کرے گی۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپین میں نوکریوں کی حفاظت کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب نے اسپین کو $2.1 بلین کے ہتھیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ ایکسپرٹس کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ خشوگی کے قاتلوں پر ترکی میں مقدمہ چلایا جائے گا، حالانکہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ میڈیا کی رپورٹ میں ایکسپرٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ ترکی جمال خشوگی معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ بلیک میل کی چیلنج چل رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طیب اردوان اس معاملے کا استعمال فائنینشیل ڈیل کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ مہینوں سے ترکی کی معیشت میں کافی گراوٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ترکی کی پرانی عظمت بحال کریں گے۔ وہ مسلم دنیا کے نئے لیڈر کی حیثیت سے بھی ابھرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ ایک نیا یورپ بن سکتا ہے۔ انہوں نے ریاض میں ڈیووس ان دی ڈیزرٹ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ان کی زندگی میں خطے میں یہ معاشی تبدیلی آئے گی۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب 5 سال میں پوری طرح سے بدل جائے گا۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے مڈل ایسٹ اپنی پرانی عظمت حاصل کرے گا۔ کراؤن پرنس نے کہا کہ سعودی عرب نے اپنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے کافی بڑے قدم اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیل سے ہٹ کر دوسرے شعبوں سے ہونے والی ہماری آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ کراؤن پرنس نے اپنے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہوئے دبئی، بحرین اور لبنان کے حکمرانوں کی تعریف کی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے قطر کی معیشت کی تعریف کی۔ ان کے اس ریمارک پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس نظر سے اس ریمارک کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ صلح کی کوشش ہے۔ سعودی عرب اور اتحادی ملکوں نے جون 2017 میں قطر کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے اور اس کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ عملاً سعودی عرب کے حکمراں کی حیثیت رکھنے والے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ اختلافات کے باوجود قطر کی معیشت بہت اچھی ہے اور اگلے 5 سال میں وہ بہت آگے بڑھیں گے۔ ادلیب کے بارے میں پچھلے دنوں رشیا اور ترکی کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کی پہل ایران نے کی تھی۔ ایران کے کالا عہدیدار کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ سیریا کے بارے میں ایران کے نمائندے حسین جابری انصاری نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہی رشیا اور ترکی کو یہ خیال پیش کیا تھا جس کے ذریعے ادلیب میں سیریا کی فوج کا آپریشن روکا گیا۔ سیریا میں 3 سال ملیٹنٹس کی قید میں رہنے والا جاپان کا شہری اپنے ملک واپس ہو گیا ہے۔ استنبول میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ بہت خوش ہے۔ سیریا میں القاعدہ کی شاخ نے 2015 میں اس کا اغوا کیا تھا۔ جاپانی عہدیداروں نے بتایا کہ قطر اور ترکی نے اس کی رہائی میں اہم رول ادا کیا۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے ایک بار پھر غزہ میں بمباری کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جنگی ہوائی جہازوں نے رفح اور خان یونس کے قریب حماس کے 8 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے یا مرنے کی خبر نہیں ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بمباری کی تصدیق کی۔ چشمدیدوں کے حوالے سے کہا گیا کہ بمباری کے نتیجے میں زبردست دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ غزہ سے راکٹ حملے کے جواب میں یہ بمباری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ سے کیے گئے حملے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ راکٹ آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم سے بھی چوک گیا۔ ایک ہفتہ پہلے اسرائیل نے بیر شیبا ٹاؤن پر راکٹ حملے کے جواب میں 20 ہوائی حملے کیے تھے۔
حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ حملے یونائیٹڈ نیشنز اور ایجپٹ کی نگرانی میں ہونے والی امن کوششوں کے خلاف ایک سازش ہے. فلسطینی اتھارٹی نے فلسطینی ریاست کی مخالفت کرنے کے لیے اسرائیل پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل کی نتن یاہو حکومت خطے میں امن کے امکانات کو ختم کرنا چاہتی ہے. فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے یہ بات کہی. اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے خود مختاری کے بغیر فلسطینی ریاست کی تجویز پیش کی. ابو ردینا نے کہا کہ فلسطینیوں کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار ریاست کا حق حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر دارالحکومت القدس کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی، خطے میں کوئی امن نہیں ہو سکتا. عراق کے نئے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے حلف لے لیا ہے. ان کے ساتھ کئی وزیروں نے بھی حلف لیا، لیکن بعض وزیروں کے تعلق سے اتفاق نہیں ہو سکا. نئی کیبنٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں ووٹنگ کو 6 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. 76 سالہ وزیر اعظم نے 22 وزیروں کے نام پیش کیے. ان میں سے 14 کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہوا، لیکن دوسروں پر اتفاق نہیں ہو سکا. نئے وزیر اعظم کے سامنے آئیسس کے خلاف جنگ سے تباہی کے بعد عراق کو دوبارہ بنانے کے چیلنج کا سامنا ہے. اس کے علاوہ عراق کو کئی دوسرے مسائل کا بھی سامنا ہے، جن میں معاشی مسائل، پانی اور بجلی کے مسائل شامل ہیں. یہ ایک اتحادی حکومت ہے جو الگ الگ گروپوں نے مل کر بنائی ہے. مئی کے مہینے میں ہونے والے الیکشنز میں کسی بھی پارٹی یا گروپ کو میجورٹی حاصل نہیں ہوئی تھی. دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار. جمال خشوگی کا قتل منصوبہ بند تھا، سعودی عہدیداروں نے کیا اقرار. سابق CIA ڈائریکٹر جان برینن نے کہا MBS کو جانکاری تھی. تھریسا مے اور میکرون نے کی شاہ سلمان سے بات چیت. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ، کہا سعودی بیانات پر بھروسہ نہیں. ترکی خشوگی قتل کو عالمی عدالت میں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا. ایکسپرٹس نے کہا طیب اردوان ڈیل کر سکتے ہیں. خشوگی قتل کے سائے میں انویسٹمنٹ کانفرنس سے بن سلمان کا خطاب، کہا مڈل ایسٹ نیا یورپ بن سکتا ہے. قطر کی بھی تعریف کی. راکٹ حملے کے بہانے غزہ میں اسرائیل کی بمباری. فلسطینی اتھارٹی نے کہا نتن یاہو امن کے امکانات ختم کرنا چاہتے ہیں. عراق میں نئے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے لیا حلف. کئی وزیروں کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. پاکستان نے افغان طالبان کے بانی لیڈر ملا برادر کو رہا کر دیا. قطر اور ترکی نے اہم رول ادا کیا. میانمار میں اب بھی روہنگیوں کی نسل کشی جاری ہے. UN عہدیدار کا سیکیورٹی کونسل میں خطاب، کہا دنیا کو کارروائی کا انتظار ہے. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یمن کے حدیدہ میں سعودی عرب کے تازہ حملے میں 20 سویلینز ہلاک ہو گئے اور 10 زخمی ہوئے. المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی. سعودی عرب اور اتحادی ملک کئی مہینوں سے حدیدہ پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کر رہے ہیں.
चाइना ने एक बार फिर ताइवान और साउथ चाइना के समंदर पर अपना हक जताया है और कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इसकी हिफाजत करेगा। चाइना के वजीर दिफा ने कहा कि ताइवान को चाइना से अलग करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चाइना अपनी 1 इंच जमीन को भी नहीं छोड़ेगा। वजीर दिफा ने बीजिंग में एक फोरम से खिताब करते हुए ये बातें कही। चाइना के वजीर ने कहा कि अगर कोई ताइवान को अलग करने की कोशिश करेगा तो चाइना की फौज किसी भी कीमत पर जरूरी कार्रवाई करेगी। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई जब 3 दिन पहले ही अमेरिका ने आबनाए ताइवान में 2 जंगी जहाज भेजे। ये इस साल अमेरिका का ऐसा दूसरा ऑपरेशन है। चाइना में 1949 में खाना जंगी हुई थी, जिसके बाद जदीद चाइना के बानी माओ के हामियों का चाइना पर कब्जा हो गया था और उनके मुखालिफिन चाइना के जजीरे ताइवान में चले गए थे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल के समझौते को तोड़ेगा तो रशिया भी ऐसा ही जवाब देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नवंबर को कहा था कि वाशिंगटन इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा। उस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ने 1987 में सर्द जंग के आखिरी दिनों में इस समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते की वजह से ही दोनों सुपर पावर्स के दरमियान हथियारों की दौड़ कम हुई थी। इस तरह व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के हथियारों की एक नई दौड़ शुरू करने की वार्निंग दी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और बाज़ दूसरी अहम शख्सियतों को धमाकू अशिया डाक के जरिए भेजी गई, जिसकी व्हाइट हाउस ने मजम्मत की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि दहशतजदा करने की ये कोशिशें काबिल मजम्मत है और जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के एक तहकीकाती ओहदेदार ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अब भी नस्लकुशी जारी है और हुकूमत मुकम्मल जमहूरियत कायम करने में दिलचस्पी नहीं रखती। म्यांमार में सच्चाई मालूम करने वाले यूएन मिशन के सदर मरज़ूकी वर्समान ने कहा कि बुद्धिस्ट मुल्क में अब भी 2.5 लाख से 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं और आज भी उन पर जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। म्यांमार की हुकूमत ने हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की 440 सफ़ात की रिपोर्ट रद्द कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है। म्यांमार की हुकूमत का कहना है कि यह रिपोर्ट जानिबदाराना और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है। यूएन ओहदेदार ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो इन जराइम के लिए म्यांमार की हुकूमत को जवाबदेह बनाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत की खुद मुख्तारी का यह मतलब नहीं है कि उसे इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकुशी का लाइसेंस मिल जाए। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और पूरी दुनिया की अवाम ये देख रहे हैं कि आखिर कब कार्रवाई की जाएगी। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्यों के खिलाफ जराइम के इल्जामात को रद्द करती है और उन बागियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तायद करती है जिन्होंने ऐसा इल्जाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान लीडर मुल्ला बुरादर को रिहा कर दिया है। मुल्ला अब्दुल गनी उर्फ मुल्ला बुरादर को तालिबान के बानियों में से एक समझा जाता है। उन्हें 2010 में कराची में गिरफ्तार किया गया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मुल्ला बुरादर रिहा हो गए हैं और अब वो अपने खानदान के साथ हैं। पता चला है कि उनकी रिहाई में कतर की हुकूमत ने अहम रोल अदा किया। कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने पिछले जुमे को इस्लामाबाद का दौरा किया था और वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। 2 इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने भी तस्दीक की कि मुल्ला बुरादर को आला सतह पर बातचीत के बाद रिहा किया गया। हाल ही में तालिबान ने तस्दीक की थी कि उन्होंने कतर में अमेरिका के नुमाइंदे ज़ुल्म खलीलज़ादा से मुलाकात की। तालिबान ने अमेरिका की दरख्वास्त पर 2013 में दोहा कतर में अपना सियासी दफ्तर खोला था। मुल्ला बुरादर उन 4 लोगों में शामिल है जिन्होंने 1994 में तालिबान तहरीक की बुनियाद डाली थी। 1996 से 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, मुल्ला बुरादर ने कई ओहदों पर काम किया। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद वो पाकिस्तान फरार हो गए थे। अब वक्त हो गया कुछ खबरें इंडिया की देखने का। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर एक 30 साला रेस्टोरेंट वर्कर ने चाकू से हमला किया। इस हमले में जगन के कंधे पर चोट आई। उन पर मुर्गों की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली चाकू से हमला किया गया। ये वाकया विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पेश आया। एयरपोर्ट लाउंज में ही जगन को फर्स्ट एड दी गई। हमला आवर की पहचान ईस्ट गोदावरी जिले के अमलापुरम के करीब रहने वाले एक शख्स श्रीनिवास यादव की हैसियत से की गई है। वो पिछले 1 साल से एयरपोर्ट कैंटीन में काम करता था।
حملہ آور کو ایئرپورٹ سیکیورٹی نے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بتایا گیا کہ حملہ آور جگن کو کافی دینے کے بہانے ان کے قریب گیا۔ ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی سٹاف حملہ آور کو لے جا رہا ہے اور جگن باز پولیس والوں کے درمیان VIP لانچ سے باہر نکل رہے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، وائس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر حیدرآباد جا رہے تھے۔ وہ اپنی پد یاترا مکمل کرنے کے بعد حیدرآباد جا رہے تھے۔ گورنر ESL نرسمہن نے آندھرا پردیش کے DGP سے بات چیت کی اور اس واقعے کے بارے میں رپورٹ مانگی۔ وائس آر کانگریس پارٹی کے لیڈرز نے بھی DGP آفس سے نمائندگی کی اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شہری ہوابازی کے وزیر سریش پربھو نے ٹویٹر پر کہا کہ انہیں جگن پر حملے سے حیرت ہوئی ہے اور اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر داخلہ N چنا راجپا نے کہا کہ پولیس اس واقعے کی غیر جانبداری سے تحقیقات کر رہی ہے اور اس جرم میں شامل کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس دوران وائس آر کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ کے باہر احتجاج کیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور نہیں چاہتا تھا کہ جگن حکومت میں آئیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایئرسیل میکسس منی لانڈرنگ کیس میں سابق مرکزی وزیر P چدمبرم کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے اور ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ سازش کی اور ان کی مدد کی۔ خصوصی جج OP سینی نے چارج شیٹ پر غور کے لیے 26 نومبر کی تاریخ مقرر کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اس سے پہلے چدمبرم کے بیٹے کارتی کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ 8 دوسروں کو بھی اس کیس میں ملزم بنایا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جمال خشوگی کا قتل منصوبہ بند تھا، سعودی عہدیداروں نے کیا اقرار۔ سابق CIA ڈائریکٹر جان برینن نے کہا MBS کو جانکاری تھی۔ تھریسا مے اور میکرون نے کی شاہ سلمان سے بات چیت، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ، کہا سعودی بیانات پر بھروسہ نہیں۔ ترکی خشوگی قتل کو عالمی عدالت میں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، ایکسپرٹس نے کہا طیب اردوان ڈیل کر سکتے ہیں۔ خشوگی قتل کے سائے میں انویسٹمنٹ کانفرنس سے بن سلمان کا خطاب، کہا مڈل ایسٹ نیا یورپ بن سکتا ہے، قطر کی بھی تعریف کی۔ راکٹ حملے کے بہانے غزہ میں اسرائیل کی بمباری، فلسطینی اتھارٹی نے کہا نیتن یاہو امن کے امکانات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عراق میں نئے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے لیا حلف، کئی وزیروں کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے بانی لیڈر ملا برادر کو رہا کر دیا، قطر اور ترکی نے اہم رول ادا کیا۔ میانمار میں اب بھی روہنگیوں کی نسل کشی جاری ہے، UN عہدیدار کا سیکیورٹی کونسل میں خطاب، کہا دنیا کو کارروائی کا انتظار ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شہید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔